خدا کو لوگ بھول کے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول کے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، راضی کا کچھ خیال نہیں، خیال رزق ہے، راضی کا کچھ خیال نہیں۔ آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا یقیناً حقیقت بھی یہی ہے، وہ ہمارے مرشد کریم ہماری یہی اصلاح فرماتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہان تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ تو خالق کائنات ہے، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا، یہی فکر ہے، معاد یہی ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے ایمان والو وہ اللہ سے ڈرو، سوچ صحیح کر لو، اپنی مائنڈ ٹھیک کر لو۔ ہماری شاید صاحب مائنڈ ہی ٹھیک کرتی ہے، جس کی فکر ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، جس کا مائنڈ ٹھیک نہیں اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں، اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ٹیپ ٹاپ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس کا مائنڈ ٹھیک ہے اس کا تھوڑا بھی بہت کچھ ہے۔ معاد جس کی سمجھ میں آ جائے، فکر آخرت سمجھ میں آ جائے، وہ بندہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ ہمارے شاید صاحب فرمایا کرتے ہیں، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ شاید آپ نے فرمایا، ہم مجمع نہیں بناتے، مجمع سازی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، مجمع سازی ہمارا کام نہیں ہے، پکڑ پکڑ کے بیعت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بندے اکٹھے کر لینا، صلح کلیت کی آواز دے لینا، یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ لوگ مجمع بناتے ہیں، ہم بندہ بناتے ہیں، اور بندہ بنانا ہی سب سے مشکل کام ہے، بندہ بنانا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کی سوچ اس دنیا سے نکال کر خالق کائنات کی طرف کر دینا ہی یہ کمال ہے، اور اصل مرشد کریم کا یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ باپ ماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے ڈرو، اور غور کرے ہر نفس کہ اس نے کل جہاں جانا ہے اس کے لیے پہلے کیا بھیجا ہے۔ اب ہم میں سے سارے یہاں آئے ہیں، بعد وہ بھی ہوں گے کہ گھر فون بھی ہوگا یا کہا ہوگا ہمارے آنے سے پہلے یہ انتظام ہونا چاہیے، یہ انتظام ہونا چاہیے، یا انتظام کر کے آتی، یا آگے جانا ہے تو ہم نے پہلے انتظام فون کیا ہوتا ہے ہمارے آنے سے پہلے، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز۔ کتنا عقل مند ہے وہ شخص جسے پتا ہے میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ تو پھر جہاں جانا ہے، دنیا کے لیے اتنے ہوشیار ہیں کہ وہاں جانا ہے تو کہتے ہیں پہلے انتظام ہو۔ تو رب فرماتا تم نے میرے پاس آنا ہے تو آنے سے پہلے انتظام کر کے آؤ، میری اطاعت کر کے آؤ، میری فرما برداری کر کے آؤ، اپنے مائنڈ کو کلیئر کرو، اپنی سوچ کو کلیئر کرو، یہی فکر آخرت ہے۔ تو فکر آخرت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے اب سماعت فرمائیں۔ بار بار اللہ پاک فرماتا رجوع کرو، رجوع کرو، رجوع کرو، رجوع کرو، لوٹو لوٹو لوٹو، یہ بار بار آتا ہے۔ پھر مرنے لگتا ہے، جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اسے فرمایا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹا۔ کیا قرآن بتا رہا ہے ہمیں؟ تمہارا یہ گھر نہیں ہے، تم نے یہاں رہنا نہیں ہے، بس چند دن کی زندگی ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، تمہارے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ ہماری طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو قبول کر لو، پھر جب جانے لگو گے تم رو گے نہیں، تم پریشان نہیں ہوگے، ہماری طرف سے کہ تمہیں مجدہ آئے گا اے نفس مطمئنہ لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا، وہ تجھ پہ راضی ہے، تو رب پہ راضی ہے۔ اصل رجوع ہے، اور مرشد کریم کا کام ہی یہ ہے کہ ان کا رجوع صحیح کرتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیں، ان کی توجہ خالق کائنات کی طرف کرا دیں، ان کی توجہ آخرت کی طرف کرا دیں کہ ادھر نہیں رہنا، تو جہاں نہیں رہنا اس کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں جانا ہے اس کے لیے کرو، وہ تو جگہ ہی ایسی ہے وہاں سے آنا بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں میں ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخرت کے حوالے سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید ہو گئے، ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے، تو سیدنا فاروق اعظم
اور صحابہ دیگر انہوں نے جب عرض کی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس کی بہنوں نے قبل بوڑھا ہونے سے پہلے فرمایا مجھے سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے، سورہ ہود کی بہنوں نے میرے بال سفید کر دیے۔ آج تو ایسے بیان ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں نا موت کا ذکر نہ کرو، حشر کا ذکر نہ کرو کہ حشر برپا ہوگا، حساب دینا پڑے گا، چوروں کو بھی دینا پڑے گا اور سود خوروں کو بھی دینا پڑے گا، حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، میزان بھی ہے، تولا بھی جائے گا، خدا کے سامنے کھڑا بھی ہونا پڑے گا، پوچھا بھی جائے گا، اور سزائیں ہیں، جزائیں ہیں۔ حضور نے فرمایا سورۃ ہود، کیونکہ سورۃ ہود میں بطور خاص ہے، اور سورۃ ہود کی بہنوں میں بطور خاص فکر آخرت ہے کہ کس کے سامنے جانا ہے، پھر کیا ہونا ہے، مر کے مٹنا نہیں بلکہ مر کر پھر جو کیا ہے وہ پانا ہے، پھر آگے اس کی جزائیں اور سزائیں ہیں۔ فرمایا مجھے یہ جو میرے بال سفید ہوئے ہیں اس کی وجہ سورۃ ہود کا مضامین ہے، اس کی بہنوں کے مضامین ہیں۔ آج ہم تو کہتے ہیں یہ بات ہی نہ کریں ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، اور مجھ سمیت بتاؤ ہمیں کتنا خوف ہے، ہمیں کتنی فکر ہے آخرت کی۔ اب میں بتاؤں اس ہستی کی بات بتاؤں جنہیں حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اے فرزند مجھے نصیحت کیجئے۔ انہوں نے کہا داؤد طائی تو زمانے کا زاہد ہے، تجھے زمانے والے زاہد کہتے ہیں، تو میں تجھے نصیحت کروں؟ کہا دلم سیاشد، اے امام جعفر صادق میرا دل کالا ہو گیا۔ اور جو کامل تھے ولیوں کے بھی سردار تھے، وہ تڑپتے تھے، وہ روتے تھے، کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، کہتے میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، آپ پہ نصیحت کرنا واجب ہے۔ تو آپ نے کہا سن داؤد طائی، تیرا تو یہ حال ہے، تو مجھ سے پوچھ، میں خود ڈرتا ہوں، ترسم میں ڈرتا ہوں۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ اس بات سے ڈرتا ہوں میرے نانا جان مجھے فرمائے اے جعفر تو نے ہماری اتباع کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کون ہے امام جعفر صادق؟ مریدین کو، اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے کہتے ہیں وعدہ کر لو، آؤ بیعت کریں، ہم وعدہ کریں۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ فرمایا ہم میں سے جس کی بخشش ہو جائے، جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے، وہ ہماری بھی عرضی کرے گا۔ امام جعفر صادق ہمیں اندر غرور ہی نہیں جانتا، ہمارے اندر تکبر ہی نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ ہم نے کہا یہی تو فرعون نے کہا تھا، یہی تو نمرود نے کہا تھا، اور یہی کام تو یزید کا تھا۔ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ غلاموں تم میں سے جس کی بخشش ہو گئی وعدہ کر لو وہ ہماری سفارش کرے گا۔ انہوں نے کہا امام جعفر صادق آپ کہہ رہی ہیں، آپ کے نانا جان نے تو سفارش کرنی ہے تو کرم ہونے ہیں آپ۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہا مجھے اپنے کاموں سے شرم آتی ہے، مجھے جیسے آخرت کی فکر ہے، جیسے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، ان کا عالم دیکھو، وہ اس مقام پہ بھی پہنچ کے کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے اللہ کے سامنے مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ اب یہ آخرت کی فکر ہے جس کو ہم نے لینا ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ضرور باری ہے، ضرور باری ہے، مگر ان پر نہیں جو جھکنے والے ہیں، جن کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ وہ خالق کائنات نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ جن کے دل جھکنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الی ربہم راجعون۔ کہا وہ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ بس یہ بات ختم ہونے لگی ہے۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے رب کی طرف
لوٹنا ہے. فرمایا ان پہ نماز باری نہیں ہے. یہ ایک اللہ پاک کا فرمان ہے اور اس میں کیا کچھ ہے. آج ہم پہ یہ نماز کیوں باری ہے؟ آج ہم پہ سچ کیوں باری ہے؟ آج ہم سے جھوٹ سے بچنا کیوں باری ہے؟ آج ہم سے سود خوری سے بچنا کیوں باری ہے؟ رشوت خوری سے، سودی کاروبار سے بچنا کیوں باری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی اطاعت کیوں باری ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کیوں باری ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ ان پہ باری نہیں ہے جن کا تصور پختہ ہے اور جن کی فکر آخرت کمال پہ پہنچی ہے، جن کا یقین اتنا پختہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. تو جنہیں پتہ ہے رب سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا جن سے ملنا ہے تو پھر خالی ہاتھ نہیں ملنا بلکہ اس کی اطاعت کا نور لے کر، فرما برداری کا نور لے کر پھر ہم نے اس سے ملنا ہے. اس لیے وہ خوشی خوشی سے عبادت بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک وقت آنا ہے رب سے ملنا ہے. رب سے ملنا ہے. جب فکر پختہ ہو جاتی ہے آوارگی دور ہو جاتی ہے. فکر پختہ ہو جاتی ہے تو بندہ قدموں میں آ جاتا ہے. فکر ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. میں صرف خواجہ خواجگاں حاجہ گوہر الدین اویسی علیہ رحمۃ الرحمن کی ایک بات کوٹ کرتا ہوں اور کمال بات ہے. ہمارے شیخ طریقت بار بار اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر لذت بھی بڑی آتی ہے. ظاہر اولیاء کے ایک ایک جملے میں دریا ہوتا ہے اور زندگی بدل دیتا ہے. تو آپ کے پاس جو بھی ملنے آتا تو آپ کیا کہتے؟ بیلیا تیرے خیال دا کیا حال ہے. کیا کہتے؟ بیلیا تیرے خیال دا کیا حال ہے. تو شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب جیسی ہستی قدموں میں بیٹھتی تھی اور آپ امی ولی تھے. ہم نے کہا حضور جو عرف ہے، رواج طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے تیرا کیا حال ہے، تیری اولاد دا کیا حال ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ پوچھتے ہیں تیرے خیال کا کیا حال ہے؟ کہا مولانا صاحب جس کا خیال ٹھیک اس کا حال ٹھیک. جسے آخرت کی فکر مل گئی وہ جانور نہیں رہتا بلکہ وہ آمنہ کے لال کا غلام بن جاتا ہے، وہ غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے. تو آج میں آپ کو فکر دے رہا ہوں جو دور تک ہیں. ہمارے شیخ طریقت راہبر شریعت اللہ کے فضل و کرم سے ان بندوں میں سے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت آتی ہے، جن کے پاس بیٹھنے کے تیقن کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور یقین کامل کی دولت ایسی ہستیوں کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. یہ جو پیری مریدی ہے یہ رسم نہیں ہے بلکہ ہمارے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کا تعلق بندے کے خالق سے کرا دے، بندے کا تعلق ان سے کرائے. اور آپ گلی گلی نگر نگر اور جہاں ہم جاتے ہیں آپ یہی حکم بھرتے ہیں اور آپ یہی کہتے ہیں اپنا تعلق خدا سے مضبوط کرو، اپنی فکر پکیزہ کرو. اور پھر ہمارے شیخ طریقت راہبر شریعت اللہ اکبر کبیرہ صرف ظاہری اصلاح نہیں فرماتے، باطنی اصلاح فرماتے ہیں. ولی مصلح ہے اور حضور کا نائب ہے. کس چیز میں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن بھی پڑھیں گے، اس سے بھی تطہیر ہوگی. اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت بھی دیں گے، دین بھی دیں گے، یہ بھی سکھائیں گے. اور نگاہوں سے دل کی تختیاں بھی صاف فرمائیں گے، سوچ کو بھی پاکیزہ فرمائیں گے. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مالک ہمارے مرشد کریم کو عمر خضری نصیب فرمائے، اس مرکز کو تا صبح قیامت آبادیاں عطا فرمائے. ہمارے جمیع مراکز کو اللہ پاک آبادیاں اہل سنت و جماعت کے جمیع مراکز کو مالک آبادیاں عطا فرمائے. ایسے پھولوں ایسے ہیروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت شریف کے لیے حافظ محمد فیضان عثمان اویسی وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. حافظ محمد عثمان اویسی. احمد نجیب سیٹھی صاحب سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں.
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ